آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم صلیبی کلمات میں سے سیکھیں گے اور ہم دوسرا کلمہ سیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل 23 باب اور اس کی 42-43 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ وقت تھا تقریباً دوسرے پہر کا دوسرا گھنٹہ اور تقریباً 11 بجے کا وقت تھا، جب یسوع نے یہ الفاظ کہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس موقع پر اگر ہم دیکھیں تو جو راہگیر تھے، جو چلتے جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ مقدس کو میں ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں، اگر یہ صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ اور جو سردار کاہن فقی تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، یہ اپنے تائی نہیں بچا سکتا، یہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، صلیب پر سے اتر آئے، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ خدا کا اپنے آپ کو بیٹا کہتا ہے، دیکھتے ہیں خدا اسے بچاتا ہے یا نہیں۔ جو بھیڑ تھی وہ سب کیا ہے کہ یسوع کو برا بھلا کہہ رہی ہے، یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑا رہی ہے۔ حتیٰ کہ جو پہلا جو ڈاکو ہے اس نے یہ الفاظ کہے کہ کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی۔ وہ بھی اس جو ہزاروں کے حساب سے تقریباً لوگ ہیں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ بھی یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑانے والوں میں ہے۔ یسوع کی حالت گزری رات سے لے کر اب تک شدید ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، اور اب صلیب پر چڑھائے ہوئے بھی تقریباً تیسرا گھنٹہ ہونے والا ہے، اور یسوع کی حالت بڑی ناڈال ہے، اور اسی طرح ڈاکوؤں کی بھی۔ اور جو دوسرا ڈاکو ہے اس نے اسے پہچانا کہ یہ واقعہ ہی، چاہے اس کے خلاف سب ہیں، جتنی بھی بھیڑ ہے، اور لیکن اس کا رویہ دیکھیں کہ وہ یسوع کو کیا کہتا ہے، آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ کہ وہ یسوع کو نام سے جانتا ہے اور وہ یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ یسوع کی بادشاہی ہوگی، یہ کہ وہ قیامت پر یقین رکھتا ہے، وہ مردوں کے جی اٹھنے پر یقین رکھتا ہے، اور یسوع بھی جی اٹھے گا اور یسوع اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ پھر یہیں پر یہ ہے کہ یہ ڈاکو یہ شہادت دیتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے، یسوع نے بھی سنا اور دوسروں نے بھی سنا کہ وہ یسوع کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے یسوع مجھے یاد کرنا، اے یسوع تیری بادشاہی ہوگی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ اپنے وہ ایمان کا اقرار کر رہا ہے اپنی زبان سے۔ اس وقت اس کی زبان ہی صرف ہل سکتی تھی، ہاتھ پاؤں بندھے تھے بالکل، اور وہ قریب المرگ تھا۔ تو اس نے یسوع کو جب پہچان لیا تو اس نے اس سے درخواست کی، چاہے دوسرے اسے رد کر رہے ہیں، لیکن اس نے پہچانا کہ یہ نجات دہندہ ہے، یہ مجھے گناہوں سے معافی دے سکتا ہے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 53 باب میں ہے کہ وہ گنہگاروں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ وہ ٹھہرایا گیا، اور اسے اسی طرح بدکاروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا گیا۔ جبکہ ایک ڈاکو
یسوع کو پہچان لیتا ہے. آخری وقت بھی یسوع چاہے درد سے تکلیف سے نڈال تھا, یسوع نے اس وقت بھی دیکھا کہ یہ شخص, یہ ڈاکو مجھے دل سے پکار رہا ہے, اس نے مجھ سے درخواست کی ہے, رحم کی اپیل کی ہے. تو یسوع نے وہیں پر اسے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہاں پر ہم جو دوسری بات دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی سچ ہے, بلکہ یسوع نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ خاص بات ہے, اس بات پہ تو توجہ دے, دھیان کر, جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے, وہ سچ ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ نہیں کہ تو نے کہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. ایسے نہیں, بادشاہی تو یسوع کی اب تک نہیں ہوئی. یسوع نے کہا کہ تو آج ہی, آج کے دن ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یسوع تو ہم اناجیل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ یا چند لمحے اس سے پہلے یسوع نے جان دے دی, جبکہ ڈاکوؤں نے بعد میں جان دی. تو سب سے پہلے فردوس میں یسوع ہی گیا اور اس کے ساتھ مقدسین. پھر یہ بھی ڈاکو جس کے ساتھ یسوع نے وعدہ کیا وہ بھی یسوع کے ساتھ شامل ہو گیا. اور وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ڈاکو, یہ بدکار شخص یسوع کے ساتھ ساتھ ہے. تو یسوع نے زمین پر رہتے ہوئے بھی کہا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں, جو تندرست ہے, راست باز ہے, اسے طبیب کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر بھی یسوع نے یہی ثابت کیا کہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہیں, تو میں اسے شفا دینے پر, رہائی دینے پر, نجات دینے پر قادر ہوں. اس وقت بھی جو قریب لوگ ہوں گے فردوس میں, وہ بھی دیکھتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے اور یہ یسوع کے ساتھ ہے. وہ واقعی ہی بڑا گنہگار تھا کہ بدکار بھی کہا گیا ہے, ڈاکو بھی کہا گیا ہے, اور اسے سزائے موت عدالت نے اسی لیے سنائی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی خون بھی بہایا ہو. اس لیے اس کا جو جرم ہے وہ ناقابل معافی ہے, جبکہ یسوع نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جب اس نے درخواست کی. اب یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اس ڈاکو نے تو آخری وقت توبہ کی, ہم بھی بس دنیا داروں کی طرح کام کرتے ہیں, پرہیز میں زندگی بسر نہیں کرتے, ایمانداری کی زندگی نہیں گزارتے, کوئی بات نہیں. لیکن ہمیں کیا پتا ہے کہ یسوع کب آ جائے. پھر دوسری بات کہ ہم کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں, جیسے لوکا 13 باب میں لکھا ہے کہ جن 18 آدمیوں پر شلو کا برج گرا, کیا وہ تمہاری دانش میں یروشلم کے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ برے تھے؟ یسوع نے یہ سوال کیا اور یہ جواب ہے کہ وہ زیادہ برے نہیں تھے. کسی پر بھی کوئی بھی حادثہ آ سکتا ہے اور وہ اس دنیا سے کوچ کر سکتا ہے. ہم پر بھی کسی وقت بھی کوئی حادثہ آ سکتا ہے, اچھے لوگوں پر بھی, برے لوگوں پر بھی. کوئی سویا ہوا بھی اب بھی نیند سو سکتا ہے, بے ہوش ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور اسے ہوش نہیں آ سکتی. تو پتہ نہیں ہمارے پاس اس ڈاکو کی طرح آخری وقت موقع ہو یا نہ ہو. ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جب اس ڈاکو کو پتہ چلا کہ یہ نجات دے سکتا ہے, اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا, اس نے کوئی ایسا کام واقعی نہیں تھا کیا, اور اس نے اس بات سے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ اس کی صلیب پر یہ لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے. یہ
یہ تو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، یہ تو اس نام سے اسے ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹ نہیں، یہ حقیقت میں بادشاہ ہے۔ اس نے اسے پہچانا اور اسی لیے وہ یسوع سے درخواست کرتا ہے بادشاہ سمجھتے ہوئے کہ آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اسے کہا اس وقت تو اب تک ہزاروں برس ہو گئے ہیں، نہیں بلکہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر جو اس سے پہلا کلمہ ہے اس میں ہے کہ یسوع نے درخواست کی باپ سے کہ آئے باپ ان کے گناہ معاف کر۔ وہ معافی کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ یسوع خود بھی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ متی کی انجیل باب 9 میں ہے کہ جب ایک مفلوج کو لاتے ہیں تو یسوع نے پہلے ہی اسے شفا دینے سے پہلے کیا کہا؟ خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یسوع نے یہ بھی ثابت کیا کہ میں گناہ بھی معاف کر سکتا ہوں۔ تو یسوع آج بھی اس صلیب پر ہوتے ہوئے بھی یسوع گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ یسوع باپ سے بھی درخواست کرتا ہے کہ ان کے گناہ معاف کر۔ یسوع خود بھی صلیب پر ہوتے ہوئے بھی یسوع دوسروں کے گناہ معاف کرتا ہم دیکھتے ہیں۔ آخری وقت ہے، یسوع بھی قریب المرگ ہے اور وہ ڈاکو بھی مرنے کے قریب ہے، لیکن یسوع نے اس وقت بھی، جب بھی ہم یسوع کو پکاریں، یسوع ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشنے پر قادر ہے۔ پھر ہم ڈاکوؤں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے تو گناہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن کہتے نہیں بلکہ یہی ڈاکو کہتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں اور اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا جس کی اسے سزا دی جا رہی ہے۔ وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ یسوع میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، یسوع نے کوئی عیب نہیں تھا، یسوع میں کوئی عیب نہیں تھا، اور یسوع پوری زندگی منادی کرتا رہا، توبہ کرو، خوشخبری پر ایمان لاؤ، میری مطلب تعلیم پر ایمان لاؤ اور بچ جاؤ، آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یسوع یہ منادی کرتا تھا۔ یسوع کوئی اندھا آیا، کوئی کوڑی آیا، کوئی مردہ لے کر آیا، یسوع نے مردوں کو بھی زندہ کیا، انہیں شفا دی۔ یسوع اس لیے آیا تاکہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ یہاں پر ہم کوئی بڑا لفظ نہیں دیکھتے۔ اس نے کہا کہ آئے یسوع، جب تو آئے تو مجھے نجات دے دینا اسی وقت۔ آئے یسوع، تو مجھے بچا لینا، تو مجھے شفا دے دینا، تو میرے گناہ معاف کر دینا۔ نہیں، بڑا چھوٹا سا جملہ ہے۔ ان الفاظ کی نسبت ان الفاظ کے بڑے معنی لیے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا لفظ ہے کہ جب کوئی کہے مجھے یاد کرنا، وہ یہ کہتا ہے کہ یسوع اتنا عظیم ہے کہ جب یسوع اپنی بادشاہی میں آئے گا صرف مجھے یاد کر لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی اپنے کرم کی نظر میرے پہ کر دے گا تو اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، اور میں بچ جاؤں گا۔ صرف یسوع سے یاد کرے گا تو، جبکہ یسوع نے کہا نہیں بلکہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع کو جب کوئی پکارتا ہے سچے دل سے تو یسوع مکمل شفا دینے پر قادر ہے۔ اور آج ہم میں سے بھی کوئی یہ سوچے کہ اس ڈاکو نے تو بڑے گناہ کیے تھے اور کوئی ایماندار یا کوئی خادم ہی کہہ لیں اور وہ اس کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہ کرے یا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کرے، جبکہ یسوع جو ہے وہ اتنا عظیم ہے اور وہ اتنا پست ہو گیا کہ اس بڑے بدکار، بڑے ڈاکو کے برابر اسے لا کر کھڑا کر دیا، اور جب اسے لا کر کھڑا کیا تب ہی اس نے پہچانا اور اسے نجات دی۔ ہم اپنے آپ کو بعض ہم میں سے بڑا سمجھتے ہیں
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے خاص ہیں، اور اس دور میں بھی جو مقدسین ہوں گے فردوس میں وہ بھی شاید ایسا سمجھتے ہوں، لیکن ہمیں ایسا رویہ نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں جو بھی ہے گناہ گار کیوں نہیں، بڑا گناہ گار کیوں نہیں، اس کے لیے بھی یسوع جیسی تڑپ رکھنی ہے، ہر گناہ گار جیسی یسوع جیسی تڑپ رکھنی ہے۔ اور یہ بھی بات کہ اس کا گناہ واضح ہو گیا اور وہ پکڑا گیا اور اسے پھانسی دے دی گئی، صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ہم سب اسی طرح مجرم ہیں، گناہ آلودہ ہیں، گناہ آلودہ فطرت رکھتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پہ کوئی انگلی نہیں رکھتا یا ہم بڑے گناہ گار نہیں ٹھہرائے جاتے، تو ہم بھی اسی ڈاکو کی مانند ہیں۔ ہمیں بھی خدا کے فضل کی بدولت ہم بچ سکتے ہیں، اور ہمیں بھی اس ڈاکو کی طرح اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اس کے حضور جانا ہے، اور جو ایماندار ہیں انہیں بھی اس ڈاکو کی طرح دوسروں کو حلیمی سے، فروتنی سے قبول کرنا ہے، اور خدا کی بادشاہی کے لیے خود بھی تیار ہونا ہے، دوسروں کو بھی جیتنا ہے۔ تو ہم وہ ڈاکو اسی دن یسوع کے ساتھ جنت میں، نئے یروشلم میں اور فردوس میں داخل ہو گیا۔ ہم بھی سچے دل سے یسوع کو قبول کریں گے فردوس میں، نئے یروشلم میں، اور اسی فردوس میں جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا کرے کہ ہم یسوع کو جو ہماری خاطر مصلوب ہو گیا تھا، اس کے کفارے کو سمجھیں، اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔